السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ديما إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته۔ اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي حجة واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ العزیز ہم لوگ سورہ ابراہیم کے آخری 3 رکوع، 5واں، 6واں اور 7واں مکمل کر کے سورہ مبارک کا اختتام فرمائیں گے۔ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم کے مضامین میں ایک مناسبت سورہ بقرہ کے حوالوں سے بھی ہے، اور یہاں آپ کو کافی مضامین آج کی رکوع میں بھی نظر آئیں گے جو کہ کورسپونڈ کریں گے سورہ بقرہ کے مضامین سے۔ بہت ہی جامع ترین مضامین، اور یوں سمجھیے کہ جیسا میں نے ابھی ابتدائی وال پیپر میں بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ قیامت، روز محشر کا جو ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، وہ پورے قرآن مجید میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں سائنس کو ایک چیلنج دیا گیا ہے کہ ہاؤ کم اٹ ول بی پاسبل آن دی ڈے آف ججمنٹ، کہ کس طرح ہوگا یہ ڈے آف ججمنٹ کا پورا معاملہ، سائنس کے خلاف کیسے جائے گی ساری باتیں۔ تو آج کی نشست میں بھی آپ لوگوں کو ان چیزوں کی ہم آہنگی ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کیسے قیامت برپا فرمائے گا اور کیا اس کی شان نزولی ہوگی اس دن، اور مجرموں کا کیا حشر ہوگا اس دن۔ اور بالخصوص چونکہ نام سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، تو یہاں آپ لوگ کو حضرت ابراہیم کی بڑی بہترین، خوبصورت، جامع ترین دعائیں بھی آپ کو 38، 29 اور 40 آیات میں، 38، 38، 39 اور 40 آیات میں آپ لوگ کو ان کی عظیم الشان دعا بھی نظر آئے گی۔ تو میرے خیال سے تمہیداً اتنی باتیں کافی ہیں۔ اب کچھ لسنرز ہمارے موجود ہیں، لیکن انشاءاللہ قافلے کے ساتھ چیزیں جڑتی رہیں گی اور لوگ اور آتے رہیں گے۔ تو اب انشاءاللہ العزیز ہم جو ہیں وہ آگے چل رہے ہیں، اور پھر سے میں عرض کر دوں، آپ لوگ بھی اپنے قرآن مجید میں نکال سکتے ہیں۔ آج ہم لوگ 5واں، 6واں اور 7واں رکوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا کفر سے، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور جنہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر لا پہنچایا۔ اللہ نے اپنی ہدایت دی، اللہ نے اپنی نعمت تمام نوع انسانی کو دی، قرآن مجید جیسی عظیم الشان نعمت دی، پھر بالخصوص ہر قوم کے لیے ایک رسول مقرر فرمایا، لیکن ان تمام ہدایت کے بجائے، ان تمام نعمتوں کے بجائے انسان جو ہے اس ہدایت کو لینے کے باوجود کفر کو اختیار کر لیا۔ تو اللہ نے تو رسول بھیج کر کتنا بڑا انعام فرمایا تھا، اس پر کتاب نازل فرمائی اس رسول پر ہر قوم کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک احسان فرمایا کہ ان کو اپنی شریعت سے آگاہی دی، لیکن کفار کا کیا معاملہ ہے، اور بالخصوص جو مجرم ہیں جو کہ اللہ کی راہ پر نہیں چلتے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بدبخت لوگ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو رہے ہیں، اور اتنی نعمت سے محرومی ہے کہ اس نعمت کو بدل ڈالا ہے انہوں نے کفر سے۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور جنہوں نے اپنی قوم کو لا دھمکایا ہے آگ کے کنارے، یعنی جہنم کے کنارے آ کر لا دھمکایا ہے۔ جیسے فرعون کے معاملے میں ہم پڑھ چکے ہیں، یقدم قومہ، کہ وہ قدم بڑھا کے اپنی فرعون جو ہے وہ آگے آگے چلے گا روز محشر میں، اور اپنی پوری قوم کو جہنم کے گھاٹ پر لا کر اتار دے گا۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے لیڈرز بھی ہوتے ہیں قوم میں، جو غلط راستے پہ نہ صرف خود چلتے ہیں بلکہ عوام کی بھی مت مار دیتے ہیں، اور عوام کو بھی گمراہ کر کے ہلاکت کے گھر پر اتار دیتے ہیں۔ دار البوار، بہت بری گھر کی طرف لے کر آتے ہیں ان کو، اور وہ گھر کون سا ہے؟ جہنم یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، یعنی جہنم میں، وہ ان کی جائے قرار جو ہوگی وہ جہنم ہی ہوگی۔ وبئس القرار، اور ان کی جو جائے قرار ہے وہ بہت بئس ہے، بہت بری ہے، اچھی نہیں ہے۔ وہاں انسانوں کو لفظ تو آپ لوگ کو قرار نظر آ رہے ہیں، لیکن اردو معنی میں یہ سمجھیے کہ اس میں کوئی چین اور سکون کی، راحت کی اور عیاشی کی کوئی جگہ اور گنجائش ہے ہی نہیں۔ وبئس القرار، بہت بری جگہ ہے وہ لوٹنے کی، وہ بہت بری جگہ ہوگی ان ناہنجاروں اور مجرموں کی لوٹنے کی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اور ان لوگوں نے اللہ کے ساجی قرار دے دی ہیں، ندا۔ یہ الفاظ جوں کہ تو آپ لوگ کو نظر آ رہے ہوں گے سورہ بقرہ میں 30 رکوع میں، وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر آپ لوگ یاد کریں وہ 30 رکوع ابتدائی جولائی کے مہینے میں، کہ مت کہنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، مد مقابل مت ٹھہرانا۔ تو یہ جو ند ہے یہ عربی میں آتا ہے مد مقابل ٹھہرا دینا، جس کی سادہ سی اگزامپل سیرت نبوی میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایک سادے سے صحابی، ماشاءاللہ سے عمل ان کا بالکل پاک صاف، اس میں کوئی شک کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، پوری دنیا کے انسان بھی مل جائیں تو صحابی کے قدم کے بھی برابر نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے محاورتاً ایک بات فرما دی حضور سے کہ ما شاء اللہ وما شئت، کہ جو اللہ چاہے اور اے نبی جو آپ چاہیں۔ حضور نے فوراً ٹوک دیا وہاں پر، اجعلت لی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا دیا؟ نہیں۔ معیشت اس کائنات میں اور اس ضابطۂ حیات میں صرف اور صرف ذات باری کی چلے گی، ذات باری تعالیٰ کی۔ اس کا اختیار ہوگا تب معاملات حل ہوں گے۔ اگر اس کا اختیار جو ہے، اگر اختیار تو ہے ہی اس کا، لیکن اگر اس کی مرضی شامل حال نہیں ہوگی تو انسان کا کوئی معاملہ جو ہے وہ تکمیل کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اس کی معیشت اندر اگر کسی چیز کو آپٹ کر لیا جائے جو کہ دین اور شریعت کے ٹکراؤ کا ذریعہ نہ بنے تو بے شک اس کو آپٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہو اللہ کی معیشت کے اندر، اللہ کی تابعداری کے اندر۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا، انہوں نے اللہ کے شریک، یعنی ان کفار نے اللہ کے شریک مقرر کر دیے ہیں، لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، تاکہ دوسروں کو بھی اس سے گمراہ کریں۔ چھوٹے معبودوں کا انہوں نے ڈھونگ رکھا ہے تاکہ معبود واحد کے راستے سے لوگوں کو ہٹا دیں۔ قُلْ تَمَتَّعُوا، تو ٹھیک ہے، اچھا چلو بس ساز و سامان ہے، دنیاوی عیش و عشرت سے تم فائدہ اٹھا لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تو ان قریب تم کو لوٹایا جائے گا دوزخ میں، آگ کی طرف ہی تمہارا انجام کارساز ہوگا۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو اے نبی کہہ دیجئے میرے ان خالص ایمان والے بندوں سے، لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، جو کہ ایمان لائے۔ اب دیکھیں آپ لوگ کو معلوم ہے، یہ بات میں پہلے بھی آپ کا ذہن بنا چکا ہوں کہ پورے مکی قرآن میں آپ کو یا ایھا الذین آمنوا جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا،
یا ایھا الذین آمنو آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، براہ راست مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب، مطلب مومنوں سے خطاب ابھی تک نہیں فرمایا مکی قرآن میں۔ اللہ کی حکمت کیا ہے اس میں یہ تو آپ کو آگے پتہ چلے گی، لیکن امت کے لیے خطاب جو ہوا ہے وہ یوں سمجھیے، یا ایھا الذین آمنو کا جو خطاب اور ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے امت کو، وہ دیا ہے دراصل ہجرت کے بعد، جب 12-13 برس کی محنت شاقہ کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ تیار فرمائے، اور جب یہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، اب ایک امت واحد کی شکل اختیار ہوئی ہے، اور تحویل قبلہ کے ذریعے سے وہ قوم جو 2000 برس سے اس فرض منصبی پہ معمور تھی، یعنی یہودی، ان کو اس درجے پر سے ہٹایا گیا، اور ان کے ذریعے سے ہی ایک یوں سمجھیے کہ نئی امت کو وہاں پہ نصب کیا گیا، جس کی وجہ سے تحویل قبلہ بھی ہوا۔ پھر آپ لوگ دیکھیں گے مدنی پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کا لفظ آپ کو مدنی قرآن میں نظر آئے گا۔ اب ظاہر بات ہے اس یا ایھا الذین آمنو میں اہل ایمان بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں جو کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی منافق، کیونکہ پڑھتے تو وہ بھی تھے جناب رسول اللہ کے پیچھے نمازیں، لیکن ایمان نہیں تھا دل میں۔ تو یہاں اس لیے مکی صورت ہم پڑھ رہے ہیں تو الفاظ کیا ہیں؟ قل لعبادی الذین آمنوا، اے نبی میرے ان خالص ایمان والے بندوں کو مخاطب کر کے ذرا کہیے، یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کہ وہ نماز کی پابندی رکھیں، قائم دائم رہیں نماز پر، خود بھی نماز یہ نہیں پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمائیں، وینفقوا، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ یہاں پہلی بات کی نفی ہو گئی کہ انسان جو معاملات اور جو عمل کرتا ہے اس میں اللہ کی منشا ہوتی ہے، نمبر ایک، اور جو اللہ تعالیٰ بطور رزق ہمیں دیتا ہے اس میں بھی ہماری کوئی کمال حکمت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی منشا ہوتی ہے۔ تو اللہ اگر وہ رزق دے مما رزقناہم سرا وعلانیہ، تو بحیثیت مومنہ اور مومن بندوں کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ وہ اس کو خرچ کرتے ہیں سرا وعلانیہ، چھپے میں بھی دیتے ہیں اور کھلم کھلا بھی دیتے ہیں، لیکن دیتے تو کب ہیں؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے پہلے دیتے ہیں، وہ ایسے دن کے آنے سے پہلے پہلے دیتے ہیں جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی لین دین ہوگا، ولا خلال، اور نہ دوستی کام آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، نہ کوئی بیع ہوگی، بیع سے مراد لین دین نہیں ہوگی کہ آپ اتنے لاکھوں روپے رکھ لیں اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیں، معاذ اللہ، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، اور نہ اس میں کوئی شفیق دوست بھی کام آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ نفسی نفسی کا ایک ہنگامہ ہوگا وہاں پر۔ یہ تو ابھی آپ لوگ کو 7ویں رکوع میں جا کے سمجھ آئے گا کہ یہ قیامت کا نقشہ ہوگا کیسا اس سورہ مبارک کے اختتام پہ۔ آج ہماری کوشش ہے کہ 11:45 سے پہلے انشاءاللہ مکمل کر لیں، لیکن پلیز اس وقت تک سب جڑے رہیے گا، کیونکہ بہت اہم آیات ہیں جو ابھی میں چند منٹوں میں آپ کے سامنے تلاوت فرماؤں گا۔ تو یہ جو بندے مومنہ ہوتے ہیں اور ایسے ایماندار بندہ صادق اعمال صالح والے، وہ تو نہ صرف ایمان نماز کی پابندی رکھتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ مالوں کو اپنے خرچ بھی کرتے ہیں جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، ایسے دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت اور لین دین ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ یہی مضمون آ چکا ہے آیت الکرسی میں۔ آیت الکرسی سے ایک آیت پہلے جو آئی تھی آپ لوگ کو یاد ہوگا، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون، کہ خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ نہ اس میں کوئی لین دین ہوگی، نہ دوستی ہوگی، ولا شفاعہ، نہ شفاعت کام آ سکے گی، یعنی کوئی انسان وہاں جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہو کے یہ بولنے کی ہمت تک نہیں کر سکے گا کہ معاذ اللہ تعالیٰ میں اس بندے کو زیادہ جانتا ہوں، ایسا کوئی نہیں کر سکتا، ایسی کسی میں جرت ہی نہیں ہوگی۔ لا یتکلمون، اس دن کوئی کلام تک نہیں کر سکے گا، الا من اذن له الرحمن، سوائے یہ کہ اللہ ہی جس کو اجازت دے دے۔ تو یہ معاملہ تو قیامت کا کھینچا گیا ہے، نفسی نفسی، یہی معاملہ ہوگا اس دن۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے اگر میں اور آپ سدھر جائیں تو کیا بہترین بات ہو۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، اللہ وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی یعنی مہ برسایا ہے، فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی سے ہی پھلوں کی قسم سے تمہارے لیے میووں کی شکل میں رزق نکال دیا۔ طرح طرح کے رزق اللہ تعالیٰ اسی پانی کے ذریعے سے، زمین بنجر ہوتی ہے، کوئی آب و ہوا نہیں ہے، کوئی نباتات اور کوئی ہریالی نہیں ہے، لیکن اسی جگہ اللہ تعالیٰ مہ برساتا ہے، بارش ہوتی ہے اور تم دیکھتے ہو
چند منٹوں میں، چند دنوں کے ہی، چند ہفتوں میں ہی یہ سارے کی ساری وہی بنجر زمین جو ہے وہ خوشخبز اور سرسبز اور ہریاول اس میں ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ پانی سے ہی سارا معاملات کر رہے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتیاں، تمہارے نفع میں لگا دی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں. لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور جہاز کو اس نے مسخر بنا دیا کہ وہ خدا کے حکم سے تم کو دریا میں چلاتے ہیں. بڑے سے بڑا تم کو سفر کرنا ہوتا ہے، کہیں بھی جانا ہوتا ہے، ان پہاڑوں کو عبور کر کر کے انہی بحری جہازوں کے سفر سے ہی تم لوگ، پہلے تو ظاہر بات ہے یہی سفر ہوتے تھے، ابھی تک تو جہاز کا کوئی، ایروپلینز کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے تم کو میکینکس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فراہم کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہوا ہی نہ چلائے تو یہ ایروپلین اور جہاز وہیں کھڑے کھڑے جو ہیں وہ بیکار ہو جائیں. بے امرے، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے یہ سب کرتا ہے. وسخر لکم الانہار، اور اس نے تمہارے واسطے مسخر کر دیا نہروں کو. نہروں سے تم کام کرتے ہو، ساری کی ساری چیزوں کو، جو تمہارا استنجا کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے پاک صاف ہونے کا معاملہ ہے، وہ بھی تم اس سے کرتے ہو. اور ظاہر بات ہے پینے کی بھی ایک فراہم ہے تمہارے لیے غذا. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لگا دی تمہارے کام میں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور تمہارے نفع کے واسطے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو کہ وہ اپنے حساب سے ایک دم برابر چل رہے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے نفع کے واسطے رات اور دن کو اپنی قدرت کا مسخر بنایا. یعنی یہ تمام جو قواعد طبیعیاں ہیں یا اجرامیہ فلکیاں ہیں جو گنوائی یہاں جا رہی ہیں، یہ اس لیے بتائی جا رہی ہیں دوستوں کہ دنیا میں جو حیات کے لوازم ہیں وہ اس کے ذریعے سے البتہ پورے ہو رہے ہیں. کہ سورج بھی ہے، چاند بھی اپنے حساب سے چل رہا ہے، رزق طرح طرح کا اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے ہم لوگ کو سمندری جہاز کے ذریعے سے پہنچا رہے، پھر کھانے کی شکل میں ہم کو سب چیزیں دے رہا ہے. پھر سورج چاند ساری چیزیں اللہ تعالیٰ، دن اور رات کی یہ الٹ پھیر، یہ سب کیوں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس حیات میں، آپ کو معلوم ہے زندگی تو ہم یہاں گزار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کتنے کتنے ایسے پلینٹس ہیں جہاں طرح طرح کے شاید ایلین بستے ہوں. لیکن ہمارا یہ جو کرۂ ارض ہے، یہ جو زمین میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس حیات میں بھی چونٹی کی جو حیات ہے وہ ہے انسانوں کی حیات. چرند پرند ہیں، جانور ہیں، لیکن ان تمام حیات میں جو سب سے اشرف المخلوقات جس کو کہا گیا وہ انسان ہے. گویا یہ ساری حیات اللہ تعالیٰ فرما رہے، جو ساری زمین اور حیات جو ہم نے تمہارے لیے بچھائی ہے اور سجائی ہے، وہ اس لیے بچھائی ہے تاکہ تم اس میں اپنی زندگی گزار سکو. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں خلقکم. سورہ بقرہ میں ہم نے کیا پڑھا کہ ہم نے آسمان اور زمین اور یہ زمین کی جو پوری وسعت بچھائی ہے، اور جو بگ بینگ تھیوری کے ذریعے سے دھماکے سے کائنات وجود میں آئی ہے، اور اس دنیا کے وجود میں بھی انسانوں کو زندہ رکھنا محض امتحان کے لیے، ہمارے لیے. لہٰذا یہ ساری چیزیں ہماری ضروریات آٹومیٹیکلی پوری کر رہی ہیں. جیسے حدیث میں ہے کہ دنیا کو پیدا کیا گیا ہے انسانوں کے لیے، لیکن انسان کو پیدا کیا گیا ہے آخرت کے لیے. اس کو یہاں دنیا میں ہو کر گم نہیں ہونا. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور جو چیز تم نے مانگی ہے انسانوں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تم کو دی. کتنی بڑی بات ہے. اور اس میں ایک اور اشارہ ہے کہ تم مانگتے ہو یا تم نے مانگی ہیں، یعنی شعوری طور پر بھی ہم جو مانگتے ہیں، جس طرح مجھے بھوک لگی کھانا حاضر ہے، پیاس لگی الحمدللہ پانی حاضر ہے. لیکن نامعلوم کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے، لاشعوری طور پر ہمیں وہ ملتی رہتی ہیں. ہمیں تو اب پتہ چلا ہے نا کہ فلاں چیز میں اتنی پروٹین ہے، اتنی کیلشیم ہے، اتنا وائٹامن ہے. ہمیں اس سے پہلے کیا پتا تھا؟ وہ تو ساری چیزیں اللہ نے پہلے سے پیدا کی ہوئی تھی، اور جو ہمارے کام آ رہی تھیں. یہ تو اب ہم پر کھلتا جا رہا ہے نا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا ضروریات، کس کس طور سے کیسی کیسی ضروریات اللہ پوری کر رہا ہے. کتنی نامعلوم، اتنی لانگ چینز ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ ہماری ضروریات پوری کر رہا ہے، جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے. تو ہم نے مانگا، چاہے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، وجود کی حیثیت سے سائل بن کر جو اللہ سے ہم نے سوال کیا. من کل ما سألتم، جو تم نے چیز مانگی اللہ نے دی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اے انسانوں اگر تم ہمارے احسانات کو، ہماری نعمتوں کو، ہمارے فضل کو، ہماری ان ثنائی کو ذرا گننا بھی چاہو، لا تحصوها، تو نہیں کر سکتے، تم گن ہی نہیں سکتے. ممکن ہی نہیں ہے انسانوں تمہارے لیے کہ ہمارے ان احسانات کو گن سکو. بلکہ آگے چل کے تو آپ لوگ پڑھیں گے سورہ
سورہ کہف میں کہ اگر یہ تمام کے تمام جو شجر ہیں، درخت ہیں زمین پر بسنے والے، اگر وہ سارے کے سارے سیاہی بن جائیں، اگر وہ سارے کے سارے قلم بن جائیں، اور ساتوں سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں، اور وہ سارے کے سارے اس سے ریفل ہو کر اللہ تعالیٰ کا کلام مبارک پورا کا پورا احکامات اللہ کے زمین پر جو ہوتے ہیں، آسمان پر جو ہوتے ہیں، لکھنا چاہیں، ان نعمتوں کو لکھنا بھی چاہیں، نہیں لکھ سکتے، لا تحصوها، کر ہی نہیں سکتے انسان کے لیے، گویا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ان احسانات کو گن سکے۔ ان الانسان لظلوم کفار، ہاں اگر یہ بات سچ ہے کہ آدمی بہت ہی بے انصاف، ظالم اور بڑا ہی اپنے رب کا ناشکرا ہے، کفار ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور وہ وقت بھی یاد کریں کہ جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، دعا کی اپنے رب سے، رب اجعل هذا البلد آمنا، کہ میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، امن والا بنا دے، سکون سلامتی والا بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھ کو بھی اور میری اس نسل کو بھی جو میں یہاں پہ آباد کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل، اپنے فرزندوں کو بھی بتوں کی عبادت سے اللہ تو محفوظ رکھنا۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے جو پری ابراہمک رسول گزرے ہیں، جن کی بڑی بڑی قومیں بھی، ان کے حالات بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں، سورہ رعد میں، سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع سے یہ ملتا جلتا مضمون آ رہا ہے۔ اس طرح میں نے آگاہی میں ہی بتائی تھی آپ کو، شروع میں یہ بات آگاہی دی تھی کہ یہاں کافی مضمون سورہ بقرہ سے مشابہت رکھتے ہیں۔ تو یہ جو تمام قومیں جو گزری ہیں پری ابراہمک، ان میں ایک ضلالت جو سب سے بڑی موجود تھی وہ تھی شرک، چاہے وہ شرک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا، چاہے وہ ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا، چاہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ اسی شرک اور اسی بت کو جو پوجتے تھے وہ تھے حضرت ابراہیم کی قوم، ساری کی ساری جو قوم تھی وہ اس بھیانک نام کے شرک میں ملوث تھی، اور ستارہ پرست بھی یہ قوم تھی۔ اور اس میں ایک اور سونے پہ سہاگا یہ کہ سیاسی شرک بھی موجود تھا، کہ نمرود جو ہے وہ دعویٰ کرتا پھرتا تھا کہ میں جس چیز کو چاہے حلال کروں، جس چیز کو چاہے حرام کروں، میرے پاس سارا اختیار ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزوں کو، ان تمام شرکوں کو ایک لفظ سے اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے جوڑ دیا، حضرت ابراہیم نے، کہ اے رب میرے اس شہر کو نمبر 1 ایک تو امن والا بنا دے، جہاں میں اپنی اس اولاد کو جمع کر جا رہا ہوں، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھ کو بھی اور میری اس آئندہ نسل کو بھی بت پرستی کے گھنونے جرم اور شرک سے محفوظ رکھنا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یقیناً اللہ تعالیٰ ان بتوں نے تو انسان کی عظیم اکثریت کو گمراہ کر دیا ہے، تیرے بہت آدمیوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، پھر جو شخص میری راہ پر چلا وہ میرا ہے، فانہ منی، وہ تو میرا ہے ہی۔ یعنی حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہر قوم کے، اپنے ہر جو قوم شرک میں ملوث ہے، ستارہ پرستی میں ملوث ہے، میں نے اپنے آپ کو پاک کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے جو لوگ میرے راستے پر چلیں گے وہ توحید کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، شرک سے وہ محفوظ رہیں گے، تو ظاہر بات ہے وہ میرے ہیں، اور اے اللہ تیرا وعدہ ان سے پورا ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ ومن عصانی، اور جو شخص میری نافرمانی کرے، میرا کہنا نہ مانے، فإنک غفور الرحیم، تو یقیناً اے اللہ تو کثیر المغفرت ہے اور کثیر الرحمت ہے، یعنی تو معاف کرنے والا ہے اور تو رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس میں دیکھیں آپ، اس دعا میں اپیل کی بھی شکل موجود ہے، یعنی جو میرا تابعدار ہوگا، میرے کہا کو مانے گا اور اللہ تعالیٰ کے محفوظ راستے پر چلتا رہے گا، صراط مستقیم پر چلتا رہے گا، وہ تو میرے ساتھ ہی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ جو اس راستے سے ہلکا پھلکا بھٹک جائے، اللہ گناہ گاروں کے لیے بھی، یا اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت خاص ان سے نہ پھیریو، بلکہ اللہ کی رحمت اور درخواست ہے اس میں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم بڑے طبیع الحلیم اور بہت نرم شخصیت تھے، بہت حلیم الذات شخصیت تھے، رؤوف الرحیم شخصیت تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت بھی ایسا ہی تھی، اور یہی انداز اختیار کریں گے میدان محشر میں حضرت عیسیٰ، جس کا پورا نقشہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، دوبارہ ریکارڈنگ میری سن لیجئے گا۔ روز قیامت کے دن جو حضرت عیسیٰ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان جو مکالمہ ہوگا، وہ بڑا یوں سمجھیے کہ دل کو بھا جانے والا ہے، کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک علی کل شیء قدیر۔ جب اللہ تعالیٰ غصے میں کہے گا انت قلت للناس، اے عیسیٰ تم نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر اپنی یا اپنی ماں کی عبادت کرنے کو اپنی قوم سے تم نے کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں اللہ تعالیٰ، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، اگر میں کہتا تو تجھے معلوم ہوتا اللہ، میں نے ایسی کوئی بات کہی نہیں ہے۔
لیکن اے اللہ ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے دے میری قوم کو، فإنہم عبادک، تو یہ تیرے بندے ہیں، تیرا قبضہ قدرت ہے، تیرا ہاتھ کس نے روکا ہے؟ تیرے یہ بندے ہیں، تو جس طرح چاہے ان کو عذاب دے، یہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تغفر لَهُمْ، اور اللہ اگر تو معاف فرما دے میری اس قوم کو، فَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو تیرا ہاتھ کون روک سکتا ہے؟ تیری شان غفاری اور شان ستاری کے درمیان کون پردہ بن سکتا ہے؟ تو ہر شے پر قادر ہے۔ تو یہی انداز ہے یہاں پر، فَإِنَّهُ مِنِّي، جو شخص میرا ہے وہ تو میرا ہے ہی، جو کہ میرے راستے پر چلے گا، لیکن حضرت ابراہیم بعد میں اپیل کے انداز میں کہہ رہے ہیں وَمَنْ عَصَانِي، جو شخص میری کہنا نہ مانے، میری نافرمانی اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ تو غفور ہے اور رحیم ہے، تو معاف کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اب دیکھیں پہلے رب تھا، اب یہاں پہ ربنا کا لفظ آ گیا، یعنی حضرت اسماعیل بھی اب اس دعا میں شامل حال ہو گئے۔ یہاں کیا فرما رہے ہیں دونوں باپ بیٹے؟ ربنا، اے رب ہمارے، انی اسکنت من ذریتی، کہ ہم نے اپنی اولاد کو آپ کے اس معظم گھر کے قریب لا کر اس میدان میں آباد فرما دیا ہے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جو کہ زراعت کے قابل ہی نہیں ہے، وہاں لا کے ہم نے آباد فرما دیا ہے۔ یہاں ایک دم یوں سمجھیے کہ نباتات بھی نہیں ہے، درخت بھی نہیں ہے، ریگستان جیسا ماحول ہے، لیکن تیرا پاک گھر محفوظ ہے۔ عند بیتک المحرم، کیونکہ یہی وہ پاک گھر تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اول طور پر بنایا تھا۔ آپ لوگ کو یاد ہوگا جب ہم لوگ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس کی تفسیر سمجھی تھی پوری۔ وہ تو پھر بعد میں اولین دور پر پھر آپ لوگ کو معلوم ہے کہ سیلاب بھی آیا اسی علاقے خطے میں بہت بڑا، جس کی وجہ سے جو میجر اس کا حصہ تھا وہ بہہ گیا، لیکن اس کی بنیادیں رہ گئی تھیں، اور اسی بنیادوں سے بیسیکلی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے تعمیر فرمائی ہے۔ اس لیے سورہ بقرہ کے وہ الفاظ اب آپ کے ذہن میں آ جانے چاہیے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ وہ جو بنیادیں تھیں انہیں کو ان باپ بیٹے نے اٹھائی ہے اور پوری کی پورے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی ہے۔ تو یہاں وہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے ہیں، وہ بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ اے رب ہماری اس محنت کو قبول فرما، لیکن ساتھ ساتھ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی یہ دعا بھی ہمارے منظر عام پر آ رہی ہے کہ جو زراعت کے قابل ہی نہیں ہے ایسا شہر، اس میں ہم اپنی نسل کو آباد کرنے جا رہے ہیں، تو اے رب ہمارے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، وہ لوگوں کو نماز کا پابند رکھ دے۔ یعنی ہم تو عبادت تیری کر ہی رہے ہیں، لیکن ہماری جو اب نسل ہے ان کے درمیان بھی محبت ڈالنا نماز کی، ان کے دلوں میں بھی ایمان کا جذبہ ڈالنا کہ وہ نماز قائم کریں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، تو اے اللہ کچھ ایسا کر کہ لوگوں کے دل مائل کر دیں یہاں پر آنے کے لیے، لوگوں کے دل جو ہیں وہ لڑکنا شروع کر دیں اس شہر کے لیے، ان کے دل کے اندر ایمان آ جائے، لوگ یہاں دور دراز سے شہر مکہ آئیں، یہاں عمرہ حج کریں، ان کے ذریعے سے یہاں کے رہنے والوں کے رزق کا بندوبست ہو سکے۔ تو یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، یہ ساری بات کہ پوری دنیا میں جو حج کا ایک پورا قافلہ جمع ہوتا ہے، میدان محشر جیسا وہ میدان ہوتا ہے، آپ لوگ کو معلوم ہے، میدان عرفات جس کو کہتے ہیں، تو یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی تکمیل ہے دوستوں، جو آج پوری نوع انسانی کو دکھتے میں ملتی ہے۔ ایک بار جو شخص بیت اللہ کی زیارت کر آتا ہے اس کا دل وہیں رہ جاتا ہے۔ میں الحمدللہ خود 2013 میں اللہ نے مجھے حج کی سعادت دی، اور میرا دل ابھی تک وہاں 7 سال گزر چکے ہیں لیکن میرا دل وہیں پہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مائل کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں پہ یہ ان کے لیے ایک نرمی ڈال دیتا ہے اپنے گھر کے لیے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور ان کو محض اپنی قدرت سے میوے دیتا ہے، پھل دیتا ہے کھانے کے لیے، بہترین رزق دیتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ ان نعمتوں کا شکر کر سکیں، ان نعمتوں کا حق بجا لا سکیں۔ اللہ نے یہ تمام وادی غیر ذی زرع یعنی ریگستانی علاقے کو اتنا اونچا آج اس لیے نہیں کرا ہے کہ وہاں پہ جو ہے عیش و عشرت اور عیاشی کے ڈھیر لگے ہوں، نہیں، بلکہ لعلہم یشکرون، کہ تاکہ وہاں جو جائے وہ وہاں شکر گزاری کی روش اختیار کر سکے۔ یہ نہ ہو کہ وہاں جائے اور پھر واپس آ کے وہی سود خوری کے دھندے چل رہے ہیں اور وہی جھوٹ اور زنا کے اڈے چل رہے ہیں، یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت خاصہ تم کو ہمکنار جس سے کر دیا ہے، یعنی وہ حقائق جن کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے تم پر آج منکشف کر دیا، اب تمہارا کام یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو اب ہدایت یافتہ اللہ کے حکم سے کرنے کی اولین کوشش کرو، اور اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگاؤ۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اب دیکھیں یہ حضرت ابراہیم کی دعا چلتی جا رہی ہے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی، کہ اے ہمارے رب، آپ کو تو سب کچھ معلوم ہی ہے،
ما نخفی وما نعلن، آپ کو تو سب معلوم ہے، ہم اپنے دل میں چاہے کوئی بات رکھیں وما نعلن یا اس کو ظاہر کر دیں، وما نخفی وما نعلن، چاہے اس کو خفیہ رکھیں چاہے ظاہر کر دیں، تجھے تو سب معلوم ہے اللہ تعالیٰ، تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے اندر جو پوشیدہ راز ہوتے ہیں جو زبان تک آنے سے کتراتے ہیں، اللہ تجھے تو ان کا بھی پتہ ہے۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اور اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی ہے ہی نہیں، نہ زمینوں میں اور نہ آسمانوں میں، یعنی انسان تو بہت بڑی شے ہے، اس سے کئی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جو کہ مخفی ہیں ہی نہیں، چھپی ہوئی ہیں ہی نہیں اللہ سے، تو انسان کیسے اللہ تعالیٰ کی معصیت سے چھپ سکتا ہے۔ اگلی جو دعا آ رہی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، اور جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو چاہے صاحب اولاد ہونا اس کو چاہیے کہ یہ آیت نمبر 39، 37، 38، 39 اور 40 یہ ساری کی ساری دعائیں آپ لوگ بھی پڑھا کریں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 41 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں تو اللہ جو ہے وہ صاحب اولاد فرما دیتا ہے، لیکن میں ان چیزوں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں سارے لوگوں کو اولاد دیتا ہے، اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد صالح سے نوازا، اس کی دیکھیں ایک جھلک اگلی آیت میں آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ کل حمد کل ثنا کل تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس نے مجھ کو بڑھاپے میں علی الکبر، اس بڑھاپے کی حالت میں اسماعیل و اسحاق، اسماعیل بھی عطا فرمائے اور اسحاق بھی عطا فرمائے، یعنی باپ کے سامنے دو عظیم الشان بیٹے، اسماعیل آپ کو معلوم ہے 87 برس کی ایک دم محنت شاقہ کے بعد اور یوں سمجھیے کہ دعاؤں کے انبار کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بیٹا عطا فرمایا، اور اسی کے کئی سال بعد جو ہے حضرت اسحاق بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے دیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب جو ہے وہ سننے والا ہے دعاؤں کا، یعنی اللہ اس دعا کو بھی تو شرف قبولیت عطا فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور اے رب ہمارے مجھ کو بھی نماز کا اہتمام رکھنے والا بنائے رکھ، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی۔ اب ذرا ایک ہمارے لیے سول سرچنگ ایک کوسچن ہے کہ دیکھیں کہہ کون رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ان تمام صبر کی منزلوں سے ہو کر گزر چکے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ ایک طریقے سے بندہ صالح بنا لیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو بھی نماز کا پابند بنائے رکھ، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی۔ اس سے دو اہم باتیں پتہ چلی ہیں دوستوں، کہ انسان چاہے جتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ اللہ کی ہی خاص رحمت ہوتی ہے کہ یہ نماز، قرآن مجید، یہ جتنے خیر و برکت کے کام ہیں، جتنے عافیت کے کام ہیں، اس میں اگر اللہ ہی کی منشا شامل نہیں ہو اور اللہ کی مرضی شامل نہیں ہو تو ہمارے تو کوئی حرکت اور جنبش ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ ان تمام صبر و شکر کی منازل کو طے کر کر کے بھی انسان کے اندر کوئی گھمنڈ نہیں آنا چاہیے، بلکہ عاجزی اور انکساری۔ ومن ذریتی، اور تیسرا اہم مضمون یہ سامنے آیا کہ ہمیں جو ہے خود محنت نہیں کرنی بلکہ اپنی اولادوں پہ بھی محنت کرنی ہے، اپنی نسلوں پر بھی محنت کرنی ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی نسل کے لیے محنت فرما رہے ہیں، وہی نسل تھی نا جو کہ اسی مینا کے وادی میں لے کر چلے گئے تھے حضرت اسماعیل کو چھری پھیرنے کے لیے، اور وہاں چھری پھیرتے ہوئے پوری کے پورے خواب کی بھی تعبیر اپنے بچے کو بھی سمجھا دی، اور وہ بچہ بھی ایسا کہ وہ لیٹنے کو تیار ہے اور اپنی گردن جو ہے وہ باپ کے آگے جھکانے کو تیار ہے کہ ابا جان آپ بے فکر ہو جائیے، لمن الصابرین، کہ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں۔ یہ مضمون آگے جا کے کھلے گا۔ اس سے تیسری اہم بات یہ پتہ چلی ہے دوستوں کہ کوئی بھی شے آپ اللہ کے لیے آگے یوں سمجھیے کہ قربان کر دیں گے، کوئی شے جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے آپ اس کے لیے اللہ کے آگے اس کو جھکا دیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں، بلکہ 100% ایشیورٹی ہے اللہ کی طرف سے کہ ٹھیک اسی شے میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سب سے زیادہ برکت رکھ دے گا۔ آپ اپنے تمام بچوں میں سے ایک بچے کو بھی دین کی راہ پر لگا دیجئے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ برکتیں اسی بچے میں رکھے گا۔ اور یہی برکت حضرت اسماعیل کی اولاد نے نسل میں رکھی اللہ نے، کہ اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ کیسے قربان کر سکتا تھا، اس بیٹے کی نسل میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آنا تھا، وہ کیسے ذبح ہو سکتا ہے۔ ربنا وتقبل دعا، رب ہمارے تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ان دعاؤں کو شرف قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ رب ہماری بھی مغفرت فرما دے اور ہمارے اہل و عیال میں سے بالخصوص ہمارے والدین کی،
वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, और तमाम कुल के कुल मोमिनीन की उस दिन मग़फ़िरत फरमा दे कि जिस दिन वो बड़ा हिसाब कायम हो। ये बड़ी अहम आयत है कुरान मजीद की कि इंसान अपने लिए ना सिर्फ दुआ करे बल्कि अपने साथ साथ अपने वालिदैन को भी अपनी दुआओं में शर्फ़ हाल रखे। बहुत अहम मकाम है कुरान मजीद का। हम लोग जो है, हमारी दुआएं क्या हैं कि हमें यहाँ का वीज़ा दिला दे, वहाँ का वीज़ा दिला दे, हमारा एग्ज़ाम क्लियर करा दे, लेकिन हमारे वालिदैन जो हमारे सामने बूढ़े हो रहे होते हैं उनकी हमें कोई फ़िक्र नहीं होती है। हम लोग अपने धंधों और अपनी मसनदों में ऐसा गुम होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम अपनी इस दौलत और रमक में रहकर हमारे सामने जो हमारे वालिदैन जिन्होंने हमारे लिए सारी की सारी दिन रात कोशिश करी, वो भी बूढ़े हो रहे हैं। एंड दे नीड टाइम एज़ वेल एंड दे नीड प्रेयर्स एज़ वेल। और साथ साथ वलिल मुमिनीन, तमाम मोमिनों को भी उस दिन बख्श दे, उस दिन रहम फरमा दे कि जिस दिन तेरा वो बड़ा हिसाब कायम हो। लेकिन आम लोगों का तो एतबार आखिरत पर है ही नहीं। वो समझते हैं दुनिया ही दुनिया में सब कुछ कमा लो। यहीं आपको मालूम है कि जो जितना ताकतवर है उतना ही जालिम है, उतना ही अय्याश है, उतना ही बदमाश है। और जो साबिर है, जो कि बेचारा झेलता रहता है, उसको दुख तकलीफ के सिवा क्या मिलता है। तो यकीनन कोई और एक दिन होना चाहिए अल्लाह की तरफ से कि जहाँ जालिमों को भी भरपूर सज़ा मिल जाए और साबिरों और नेकोकारों को भी भरपूर जज़ा मिल जाए। लेकिन तुम्हारा जहन ऐसा है कि तुम समझते हो कि जालिमों को यहाँ अल्लाह नवाज रहा है, उनको पकड़ नहीं रहा, उनको ढील दे रहा है। तो ये समझ लो आगे आयत रब्बना फिर इसके आगे आयत क्या है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। और ऐ इंसानों, तुम हरगिज मत समझना, अपने दिलों में और अपने जहनों में ये गुमान कभी गालिब मत होने देना कि अल्लाह गाफिल है अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, जो ये जालिम लोग हरकतें कर रहे हैं। हरगिज ना समझना कि अल्लाह गाफिल हो गया ऐसे जालिम लोगों के अमल से, ऐसा नहीं है। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार, उनको तो अल्लाह ताला सिर्फ मोहलत दे रहा है, उनकी रस्सी को दराज कर रहा है, उनकी रस्सी को ढीली कर रहा है। तशख़सु फ़ीहिल अबसार, उस दिन के आने पर कि जिस दिन बहुत सी निगाहें पत्थर जैसी हो जाएंगी, नजरें जो हैं पथरा जाएंगी जिस दिन, अल्लाह ताला उस दिन तक की मोहलत दे रहा है। यानी खौफ की कैफियत में आपको मालूम है कि इंसान की निगाहें जैसे जम जाती हैं कहीं पर, ऐसा हाल होगा हर एक का मैदान हशर में। ये हाल होने वाला है हर एक इंसान का। तशख़सु फ़ीहिल अबसार, जिस दिन हर शख्स की निगाहें पथरा जाएंगी, ऐसा कोई मामला अल्लाह की तरफ से उस दिन बड़े दिन होने वाला है। मुहतिईन मुक़निई रुऊसिहिम, वो दौड़ रहे होंगे अपने सरों को ऊपर उठाए रखे हुए। ला यरतद्दु इलैहिम तरफ़ुहुम, उनकी नज़रें उनकी तरफ हट कर ना आ सकेंगी। व अफ़इदतुहुम हवा, और उनके दिल बिल्कुल बदहवास से होंगे, ऊपर देख रहे होंगे और अंधों की तरह बस भागे जा रहा होगा इंसान कि शायद ऊपर से कोई कड़क हो या हौलनाक आवाज़ें हो अल्लाह की तरफ से या इन फरिश्तों की, अल्लाह आलम। लेकिन ये एक मामला है इंसानों का कि वो दौड़ रहा होगा क़यामत में। ये जो मामला खींचा गया है दोस्तों, नफसी नफसी, इसकी तफसीर अब आप लोग को समझ आ रही होगी कि हर शख्स हम में से अल्लाह ताला उस मैदान महशर की हौलनाकियों से हमें महफूज फरमाए। लेकिन जनरल क़ायदा तो यही है कि हर शख्स वहाँ बदहवास होगा, उनके दिल बिल्कुल बदहवास होंगे और उनकी नज़रें जो हैं वो कहीं जमी हुई होंगी, जिस तरह खौफ की हालत में पथरा जाती हैं और नज़रें लौट के नहीं आ सकेंगी। वअन्ज़िरिन्नास यौम यअतीहिमुल अज़ाब, और ए नबी आप उन लोगों को इस दिन के आने से डराइए कि जिस दिन उन पर अजाब आ पड़ेगा। अजाब यानी मुजरिमों पर आ पड़ेगा। फ़यक़ूलुल्लज़ीना ज़लमू, तो ये जालिम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, रब्बना अख़िरना इला अजलिन क़रीब, क्या है हमारे रब हमें एक और मुद्दत कलील हमको दे दे। या अल्लाह ताला हमें थोड़ा सा वक्त और दे दे, इस वक्त को मुअख़्ख़र कर डाल, हमें थोड़ा सा ढील और दे दे, टाल दे इस वक्त को, और हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दे, थोड़ा सा टाइम लिमिट और दे दे। अख़िरना इला अजलिन क़रीब, एक मुद्दत कलील को हमें और मोहलत दे दे। नुजिब दावतक व नत्तबिउर रुसुल, कि हम ना सिर्फ आपका कहना मानेंगे बल्कि उन रसूलों की भी अब इत्तिबा शुरू कर देंगे जो कि बोलते रह गए कि अल्लाह की राह पर अपने आप को डालो, अल्लाह के सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलो। हम उनकी दावत पर अब लब्बैक कहेंगे। अवलम तकूनु अक़समतुम मिन क़ब्लु मा लकुम मिन ज़वाल, अल्लाह फरमाएगा कि क्या तुम इससे कबल कस्में नहीं खाते थे, बड़ी बड़ी कस्में नहीं खाते थे कि तुम्हें तो कोई ज़वाल है ही नहीं, हमारी हुकूमत है, सल्तनत है, हमारा दबदबा है, हमारा साजो सामान है, जायदाद है, शान व शौकत है, इसको भला कैसे ज़वाल हो सकता है। तुम ये कस्में नहीं खाते थे क्या। आज भी इंसान कस्में खाता है दोस्तों,
آج بھی انسان جو ہے گھمنڈ کے نشے میں جو ہے چور ہوا ہے. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم تو لوگوں کے رہنے کی جگہوں پر رہتے تھے، اس مسکن کے پاس رہتے تھے. ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اپنی ذات پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا. انہی جگہوں پر تو تھی نا یہ قوم عاد، قوم ثمود، قوم مدین اور یہ قوم لوط کے واقعات، یہ سب تمہاری ارد گرد ہی تھی نا یہ ساری کی ساری قومیں. زمانے حال کے حساب سے بھی اور زمانے مکان کے لحاظ سے بھی ہر جگہ تمہیں یہ خبریں پہنچی نہیں تھیں کیا؟ عبرت کے لحاظ سے ہم نے ان کے تمام قوموں کے حالات پڑھ کر تم کو سنا دیے تھے. تمہیں نظر نہیں آیا تھا کہ ان کا انجام کیا ہوا تھا، ان کے ساتھ کیا حشر ہم نے کیا تھا. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تم کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ فرمایا تھا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم مثالیں بھی سمجھائی تھیں ان کے حشر کی. فَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، عبرت کے لحاظ سے ہم نے تمہیں یہ سب نہیں بتا دیا تھا کہ قوم نوح، قوم لوط، قوم سمود، قوم شعیب کی مدین کی واسطی اور یہ ساری وادیوں کے ساتھ کیسا انجام ہوا، لیکن تم نے وہی روش اختیار رکھی. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور ان لوگوں نے بھی اپنی بہت سی چالیں چلیں. تو اے قریش، جس طرح آج تم چالیں چل رہے ہو ہمارے اس نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ویسے ہی چالیں انہوں نے بھی چلی تھیں. قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کے سرداروں نے بھی ویسے ہی چلی تھیں. کیا قوم شعیب کی بستی والوں نے نہیں کہا تھا ان سے کہ اگر تمہارا قبیلہ شعیب تم کو سپورٹ نہ کرتا علیہ السلام تو کب کا ہم تم کو سنسار کر چکے ہوتے، رجم کر چکے ہوتے. تو اس میں کون سی نئی بات ہے؟ یہی بات تم نے آج محمد سے کہہ دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تم نے اپنی پلاننگز کری، انہوں نے بھی اپنی پلاننگز کری. وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور ان تمام پلاننگز کو تو اللہ تعالیٰ دیکھ ہی رہا تھا. اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں تھی، ان کی تدبیریں اللہ کے سامنے موجود تھیں. یعنی یہ جتنی بھی چالیں چل رہے تھے ان کی کل چال کا علم تو اللہ کے احاطے میں ہی تھا. ان کی کوئی چال کامیاب تو ہو ہی نہیں سکتی تھی جب تک اللہ ہی نہ چاہے. اللہ کی معیشت ہوتی تب چالیں کامیاب ہوتی نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو کامیاب نہیں کرا. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی تدبیریں، ان کی چالیں، ان کی سازشیں ایسی نہیں تھیں کہ جس سے پہاڑ ہل جائیں. اللہ کی معیشت ان کی چالوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہے. اللہ کی معیشت کا جو پہاڑ ہے وہ ان کی پلاننگ سے ٹل نہیں سکتا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور اے انسانوں کان کھول کے، یہ تو میں اپنی طرف سے آپ کو اضافہ کر کے بول رہا ہوں، لیکن یہ جو مقام ہے قرآن مجید کا یوں سمجھیے کہ دل ہلا ڈالنے والا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ وہ دن کیا حال ہوگا. اچھا بلکہ ایک آیت رہ گئی یہاں پہ، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولَهُ. تو اے لوگوں، ہرگز یہ خیال اپنے دل میں مت ڈالنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کا اختلاف فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ایسا کبھی نہیں کرے گا. دیکھیں یہاں پھر الفاظ آئے رسولہ، یعنی جمع کے صیغے میں، کہ تمام رسول جو گزرے ہیں ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے کہ انہوں نے حق کا حق ہونا ظاہر کر دیا، باطل کا باطل ہونا ظاہر کر دیا. لیکن ظاہر بات ہے قوم نافرمانی پر ہی اڑی رہی، اور بالآخر اللہ کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہوا. اور اللہ کا جو وعدہ ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے، اشد ہے یہ ایک دم اللہ کی طرف سے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کا اور اللہ اور اللہ کے رسول غالب ہوں گے. ہاں لیکن تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ سب اپنے معاملات اپنی جگہ ہیں، لیکن بالآخر فتح رسولوں کی ہوگی، اور رسولوں کی نظروں کے سامنے قومیں ہلاک ہو جائیں گی. تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی فرمائے گا، ایسا نہیں ہوگا. ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست والا ہے، اور انتقام لینے میں بھی، پورا کا پورا بدلہ لینے میں بھی بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کے سامنے ہی ان کی بڑی بڑی قوموں پر ہلاک اور نسیم منسیہ کر دیا. اب یہ وہ آیت آ گئی جس کے بارے میں آپ کو فرما رہا تھا کہ یہ میدان محشر کی بڑی ایک، یوں سمجھیے کہ اس کے روب اور جلجلال اور دبدبے کے لحاظ سے کانپ دینے والا اور ہلا دینے والا ایک، اور دل کو لرزاں و ترساں کر دینے والا ایک مقام ہے یہاں پہ. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. اب دیکھیں یہاں پہ ارض ہے، زمین ہے، اور السماوات جمع کے صیغے میں آسمانوں کو. تو یوم تبدل الارض، جس روز، جس دن زمین، الارض غیر الارض، جس دن زمین بدل کر ہو جائے گی کچھ اور، والسماوات، اور آسمان بھی.
یعنی زمین دوستوں یہی ہوگی جہاں میدان محشر ہوگا، یہ سمجھ لیجئے پہلے اچھے طریقے سے۔ جس طرح کرمچ کی گیند ہوتی ہے، اس کو کھینچ کھینچ کے اللہ تعالیٰ ایک دم سیدھا کر دیتا ہے، اسی طریقے سے یہی معاملہ اسی دنیا پہ رہتے ہوئے لوگوں کا ہوگا۔ آگے چل کے آپ لوگ پڑھیں گے، سورہ فجر میں الفاظ آئیں دکت الارض دکن دکا، کہ اسی زمین کو بہت زیادہ کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا، برابر کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو وسیع کر دیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا، اور جب اس کو پھیلایا جائے گا تو گویا کہ اسی کے اندر جو لاوا ہے وہی ظاہر ہوگا، اور وہی جو ہے گمان غالب ہے کہ جہنم وہی ہوگی۔ تو انسان نے اسی زمین پر رہ کر اللہ کی نافرمانی کری ہے، انسان نے اسی زمین پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی معصیت اختیار فرمائی ہے، تو جو بھی انسان کا رد عمل ہوگا اس کا حساب بھی اسی رہتی دنیا میں اسی زمین پہ ہوگا۔ اس کی مثال آپ لوگ کو 30ویں پارے میں نظر آئے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب کہ زمین بہت تیز ایک زلزلے سے ہلائی جائے گی، واخرجت الارض اثقالہا، اور اپنے اندر کے بوجھوں کو نکال باہر پھینکے گی، قبریں شق ہو جائیں گی، مردے اٹھ اٹھ کے باہر آئیں گے۔ وقال الانسان ما لہا، انسان پریشان ہو کر کہے گا کہ آج اس زمین کو کیا ہو گیا، اس پہ تو ہم چلتے پھرتے تھے، عیاشی کرتے تھے۔ وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا، اور زمین خود بتائے گی کہ میرے اوپر رہ کر انسان نے یہ حرکتیں کری ہیں، اخبارہا، خبریں دے گی اپنے اوپر پہ، جو جو حرکتیں اللہ کی نافرمانی اختیار کر رہی تھی انسانوں نے، وہ خبریں دے گی اللہ تعالیٰ۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو وحی کرے گا، زمین کو وحی کرے گا۔ تو یہی معاملہ ہوگا کہ کوئی اور، یوم تبدل الارض غیر الارض، کوئی اور تغیر و تبدیل آئے گا اس روز قیامت اسی زمین میں اور نظام سماویہ میں، ہوگی زمین یہی لیکن شکل کوئی اور ہوگی، پہاڑ اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا۔ سورہ طٰہٰ میں جا کے آپ لوگ انشاءاللہ الفاظ پڑھیں گے، لا عوج لہ، کہ کہیں کوئی تم اونچ نیچ نہیں دیکھو گے بلکہ ہموار زمین ہوگی۔ سورہ ابراہیم کے بعد ابھی آپ لوگ انشاءاللہ کچھ عرصے میں سورہ قیامہ پڑھیں گے، وجمع الشمس والقمر، کیونکہ آگے دیکھیں الفاظ ہے والسماوات، آسمانوں میں بھی سورج اور چاند جو ہے وہ جمع کر دیے جائیں گے۔ یعنی یہ جو پورا سولر سسٹم ہے، آپ کو معلوم ہے یہ پوری کی پوری ایک میگنیٹک پاور سے اسٹیبلشڈ ہوئی ہوئی ہے۔ کشش ثقل، ایک باہمی کشش ثقل ہے اس میں ہلکی سی بھی جنبش ہوگی تو یہ سارے کے سارے کرے آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ اسی وجہ سے حضور نے صلاۃ الخسوف کی نماز کی تاکید فرمائی ہے کہ جب یہ چاند اور سورج کے گرہن ہو تو نماز خسوف ادا کیا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے سازوں میں سے ایک ساز ہوگا۔ قیامت کے دن میں جو یہ بڑی بڑے اجرام سماویہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، وہ معاملہ ہوگا پورا، اور انسان دیکھے گا اس کو۔ تو یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن یہ بدل دی جائے گی زمین، کچھ اور شکل اختیار فرما دی جائے گی، والسماوات، اور آسمان بھی، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب کے سب اس ذات باری تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے جو کہ واحد ہے اور قہار ہے، جو کہ پورے طریقے سے انسانوں کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ میں اور آپ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے روبرو ہوں گے اس دن۔ ہر شخص کو معلوم ہوگا کہ وہ کیا کیا اعمال اور کیا کیا حرکتیں کر کے وہاں پہنچا ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تم دیکھو گے کہ مجرموں کو زنجیروں میں باہم جکڑا ہوا ہوگا اس دن، فی الاسفاد، وہ باہم ایک دوسرے سے جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، اور ان کے کرتے قطران کے اور آگ ان کے چہروں پر لپٹی ہوئی ہوگی۔ یہ سارا کا سارا معاملہ آئے گا سورہ فجر میں، آپ لوگ پڑھیں گے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، یعنی اللہ بھی اس دن نزول فرمائے گا، اور یہ پوری کی پوری عدالت خداوندی جو ہوگی وہ اسی زمین پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کیسے نزول فرمائے گا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، آیت الکرسی میں اللہ کی ایک کرسی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کا چہرہ، اللہ کی کرسی، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی شان کیسی ہے، لیکن قرآن مجید نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ تو اسی زمین میں میرا اور آپ کا، ہم سب کا حساب ہوگا، ہم سب کا نامہ اعمال، اسی رہتی دنیا کا جب اختتام ہوگا، خود اللہ تعالیٰ اور فرشتے آئیں گے اور ہمارے آگے یہ عدالت خداوندی کا ایک اسٹیج قائم ہوگا، اور ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں گی کہ لوگ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، سرابیلہم من قطران، اور جو زنجیروں میں مجرم جپٹے ہوئے ہوں گے ان کے کرتے جو ہوں گے، جو پہننے کو لباس دیا جائے گا وہ قطران کا ہوگا، جس سے ان کے اندر کی کھالیں جلس رہی ہوں گی۔ وَتَغْشَا وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں پر آگ لپٹی ہوئی ہوگی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ،
یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اعمال کی جزا دے سکے، یعنی جزاکاروں کو جزا مل سکے، اور جتنے ناہنجار اور مجرم لوگ گزرے ان کو اللہ تعالیٰ سزا بھی دے۔ ان اللہ سریع الحساب، یقینا اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت سخت ہے، جلدی کرے گا وہ حساب لینے میں۔ ھذا بلاغ، یہ ہے پہنچا دینا۔ یہ دیکھیں یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن مجید کی۔ ھذا بلاغ، یہ ہے لوگوں کے لیے پہنچا دینا، یعنی یہ قرآن مجید للناس، لوگوں کے لیے، یعنی انذار، ابلاغ، دعوت دینا، عام کرنا، پہنچانے کی ذمہ داری تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اب محمد کے بعد اب ہم پر آ گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے رسول بھیجا، رسول نے قرآن مجید پڑھ کر اب جزیرہ نمایاں عرب کو پہنچا کر اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں صاف فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ کو بطور شہادت کے گواہ ٹھہرا لیا کہ یا اللہ تعالیٰ میں نے یہ کلام مبارک اپنے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب میں اگر رسول ہوتا پوری کی پورے عرب کے لیے تو آج بات ختم ہو چکی ہوتی، لیکن میں رسول ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ اب اس جہان والوں تک پہنچانا ہے میری اس امت کو، اور اگر یہ امت ہی اس قرآن مجید سے دوری اختیار کر لے تو آج اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑی مجرم، یہودیوں سے بھی پہلے اللہ کی نگاہ میں جو سب سے بڑی مجرم ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہی امت ہے، کیونکہ اس نے اس قرآن مجید سے دوری اختیار کر لی ہے۔ اور جب تک یہ دوری اختیار ہوتی رہے گی تب تک اللہ کے عذاب کے کوڑے میں ہم لوگ شامل حال ہیں، اور تب تک نہیں نکل سکتے کہ جب تک قرآن مجید کی طرف واپس جستجو اور آرزو کے ساتھ دوبارہ قدم نہ بڑھائیں اور اس کو اپنی زندگی کا شیوا نہ بنائیں۔ میرے کندھے سے یہ بوجھ اتر کر اب میری امت پر آ گیا ہے، اب اس نے قرآن مجید آگے پہنچانا ہے، اور اگر یہی امت آگے نہ پہنچائے تو یہ امت اللہ کے نزدیک جو ہے وہ مجرم ہے اور مسئول ہے اللہ کے اس بارگاہ خداوندی میں۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ہے پہنچا دینا لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور اس کے ذریعے سے اے نبی آپ عذاب الہی سے ان کو اس ملاقات کی دن سے ڈرائیے۔ آپ کو معلوم ہے سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں، بِهِ کا لفظ آئے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اس قرآن مجید کے ہی دعوت ہے، تبلیغ ہے، انذار ہے، لوگوں کے اندر ایمان بیدار کرنا ہے۔ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے یہ ملے گی قاری کو اسی قرآن کے سپاروں سے، یہ یہیں سے ہی ایمان بیدار ہوگا میرے اور آپ کے اندر۔ ہمارے اندر جو ایک پوٹینشل کریٹ ہوگا، محمد مصطفیٰ کیا کرتے رہے 12 برس، یہی کام کرا نا انہوں نے کہ وہ صحابیوں کی ایک جماعت بنائی ہے، دکھ تکلیف اور رنجشوں اور غم کے باوجود ساری کے سارے صبر اور شکر کے منازل کو طے کرتے کرتے تاہاں کہ ہجرت کا مقام آ گیا، اور مدینے کے ذریعے سے آلٹرنیٹ بیس کے ذریعے سے اقدام ہوا ہے، اور وہی صحابیوں کے پوری کی پوری جماعت اور لشکر کو باطل کے اوپر کوڑے کے طور پر مارا ہے، تاہاں کہ انقلاب آ گیا۔ یہی معاملہ آج مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اسی کے ذریعے سے انقلاب آئے گا۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا، اور انسانوں کان کھول کے سن لو، انما هو الہ واحد، کہ میرا الہ، میرا معبود، میرا پالنہار، میرا معبود برحق وہ اللہ ہے جو کہ واحد ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں دانش مند لوگ، اور دانش مند لوگ سب سے بڑے وہ ہیں جو کہ اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیں بلکہ دنیا کے بعد جو آخرت آنے والی ہے، اور بالخصوص جو میدان محشر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پورا تذکرہ فرمایا، اس دن کی ہولناکیوں سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو، پوری نوع انسانی کو، مسلمان مومنہ کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے گھر والے بیوی بچوں بھائی بہنوں کو، ہم سب کو محفوظ فرمائیں اس دن کی سختیوں سے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنا نیک صالح بنا کر واپس اٹھائے، اور خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالقرآن سے ہم کو سرفراز ہو کے اپنی بارگاہ میں بلائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ وذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔